تکبیرات جو ہیں اس کی کیا حکمت ہے؟ 7 یا 4 تکبیر تحریمہ کے بعد جو تکبیرات کی جاتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے جو ہے نا کہ 3 تکبیریں کہی جائیں، پہلی میں قرات سے پہلے اور دوسری میں قرات سے پہلے، جیسے یہ ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ثابت ہے۔ بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سنت نہیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کئی لوگوں نے، ابن مسعود اور بہت لوگوں نے یہ پڑھی ہے۔ آسمان جیسی نا روشن دلیلیں ہیں اس کی۔ اور دوسرا عمل الحرمین احق و ارجح، جیسے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نا مکے مدینے میں جو ہوتا چلا آیا نا وہ زیادہ معتبر ہے، کیونکہ وہاں حضرت ابو ہریرہ نے نماز مدینہ شریف میں پڑھائی، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اور یہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پڑھیں کہ دونوں رکعتوں میں، جیسے قنوت بعد میں ہے، وہ دونوں رکعتوں میں بجائے پہلے کے 5 اور 4، پہلی میں 5 دوسری میں، بالکل صحیح 7-5 دونوں قرات سے پہلے، ایک قرات سے پہلے 3 دوسری میں بعد، اور 5 اور 4 دونوں ہی رکوع کے متصل، ان میں سے کوئی غلط نہیں، غلط نہیں کہنا، امت کو ٹکڑے کرتے ہیں لوگ۔ باقی حکمت جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ عید کا دن ہمارا جشن کا دن ہے، اچھے کپڑے، خوشبو، کھیل کود کی یہ حضور نے اجازت دی ہے، ایسی نہیں خوش کی، لوگ جو ہے نا ان کو چھٹی دی کہ حبشی جو تھے ان کے پاس ہتھیار ہوتے، گتکے ہوتے، وہ کھیلتے۔ اور بچوں کے بارے میں آتا ہے ابن ماجم تکلیش کہتے ہیں، ایک صحابی رسول نے نماز پڑھی اور جب واپس لوٹے انہوں نے کہا یار ساری عید تکلیف نہیں ہوئی، لوگوں نے کہا تکلیف کی، انہوں نے کہا ادھر بھی بچے ہوتے حضور کے سامنے، کوئی ادھر دوڑتے کوئی ادھر دوڑتے، ناچتے کودتے، تو خوشی کا دن ہے۔ اب خوشی دوسری قوموں کی طرح اگر ہم بھی اس میں گم ہو کر اللہ کو بھول جائیں، کھائیں پیئیں، کئی تو بلا شرابیں پی، ٹھیک ہے میں نے خوشی کا موقع تمہیں، مگر مجھے نہیں بھول جانا۔ اس دن میں زیادہ اللہ اکبر کہو کہ اللہ بہت بڑا، یہ بال بچوں میں دوستوں میں گم ہو کر اس کی یاد نہ دل سے جاتی رہے، بار بار چودھری بن کر آئے ہو مگر اللہ کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت ہے، تم بندہ عاجز ہو، اس کے سامنے جھک کر رہو، اور یہی خوبی کی بات، تواضع۔ آج آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جاؤ نا، کیوں ہے 3 کیوں ہے، یہ کیوں میں بیان کروں گا تا پھر بے ہوش ہو جائیں، ایسا دین میں فلسفہ، مگر کیا کریں، رسم رہ گئی ہے، رسم اذان تو رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ اب میرے کول ایسے علامہ البانی صاحب کی کتاب ہے جڑی انہوں نے فقہ السنہ تے لکھی ہے، اور دا نام رکھیا تمام المنہ، تو یہ اندر لکھ دے کہ یہ جڑا اسی تکبیراں کہنے نا، یہ صرف صحابہ کرام اور رسول اللہ دے ساتھیاں تو دین دی ترتیب خراب نہ کریا کرو، پہلا اللہ دی کتاب ہے، پھر رسول اللہ، پھر صحابہ کرام ہے، پھر امام بھی ہے، اپنی اپنی جگہ سارے نو مننا ہے۔ اس تو صحابہ کرام بالکل دین ساڑھے رہنما اور پیشوا، اللہ دے رسول تو اگر کوئی گل نہ ملے تو انہوں لینا چاہیے، کہ تھے نہ کوئی غلطی ہوئی، پہلا لکھیا ایک عالم نو جواب دیندے تو آنا بھئی عید دی تکبیراں رفع دین ثابت ہے، وہ دے ٹھیک آکھیا کہ کوئی ثابت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے نہیں آیا آپ بنا یہ رفع دین کردے سی۔ یہ میں بھی کئی باری تمہیں دس چکا کہ عید دی تکبیر جڑا اسی رفع دین نال کردے ہیں اللہ اکبر دے، یہ نہ رسول اللہ تو ثابت ہویا، نہ کسی صحابی تو صحیح سند نہ ثابت ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انہوں نے اٹھائے سی نہیں، اور امام بہقی نے لکھا مگر ان سارے مندے کہ وہ سند ضعیف ہے، اور ابن عمر دا ذکر کرنے انہوں نے اٹھایا اونجی نہیں رب بات نہیں، کسی کتاب تو نہیں ملیا کہ ابن عمر دا کتنے ذکر ہے، رسول کریم علیہ السلام نے نہیں اٹھائے، اس پاروں یہ ٹھیک گل ہے، صرف اللہ اکبر کہیں دے جاؤ، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ مگر انہوں نے تانا دیتا انہوں دوسرے عالم نوں، سید صاحب کو بھی جنازے بھی پھر اٹھایا کرو، کیونکہ حضرت ابن عمر تو صحان ابن عمر انہو کانا یرفع یدیہ فیہم، کہ عبداللہ بن عمر جنازے دی تکبیراں ہاتھ اٹھاؤں دے۔ اے واقعی جڑے لوگ بے اصولی کردے نا، کدی کسی صحابی نوں من لیا انہوں نے ادھا ہی پڑھنا چاہیے، ہونا یہ چاہیے مگر حدیث نہیں ثابت، صحابہ تو ثابت، میں جنازے دی تکبیراں اٹھاؤنا، کیونکہ ابن عباس تو، حضرت انس تو، حضرت عبداللہ بن عمر تو ثابت، اور یہ خلاف نہیں آیا کہ نہیں اٹھایا کسی نے، کوئی نہیں، صحابہ کرام سب تو آیا بے جنازے جدوں اللہ اکبر ہوندے جان تے کرنا چاہیے۔ اس تو سید صاحب کا اگر نہیں سی منیا تو انہوں پڑھنا ہی چاہیے، تو کی کرنا کدی صحابہ نوں لے لینا، ایک گل تیرنا چاہیے۔ مگر عید دی تکبیراں تے امان عمر فارواہ البہقی بسند ضعیف، حضرت عمر تو جڑی وہ بھی ضعیف ہے، ابن عمر تو جڑی فلا مالک اکف علیہ الان تے امام مالک فرماؤندے لما اسما فی شیئن،
یہ عید دی تکبیراں رفع دین میں نہیں کسی عالم تو سنیا، نہ عید کو روایت لبھی ہے۔ مسئلہ کی نکلیا کہ عید دی تکبیراں صرف ہاتھ بنی رکھو، اللہ اکبر کہی جاؤ، اٹھاؤنے نہیں، تے جنازہ پڑھو تو اٹھاؤنے چاہیے، بالکل صحیح ہے۔ اور فقہ حنفی کی مشائخ بلخ جڑے انہوں کا ایک قول موجود ہے بھی یہ گل ٹھیک، اٹھاؤنے چاہیے، حق ہے کہ ساریاں تکبیراں دے نال اٹھائے جائے۔ اچھا اے ہن علم دی بات جے کہ اگے پھر مسئلہ شروع ہو گیا بھی یہ تکبیراں لگاتار ہی کہی جانیاں، اللہ اکبر اللہ، یا درمیان وقفہ کرنا چاہیے۔ تو پہلا علامہ البانی صاحب نے آکھا کہ حضرت ابن مسعود تو آؤں مگر وہ سند تو نہیں، مگر پھر آپ ہی کیا ثم وقفت لأثر ابن مسعود هذا على طریق اخرى لما قمت بتحقیق کتاب فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم للامام اسماعیل قاضی، آندے نہیں پھر لکھ دیں مینوں امام اسماعیل قاضی دی کتاب مل گئی جڑی درود شریف تے انہوں نے لکھی ہے، وہ مینوں پھر ابن مسعود دے قول دی سند صحیح مل گئی۔ وذکرت هناك ان اسناد حسن وصححه الحافظ السخاوی فی القول البدیع فی الصلاۃ علی النبی الشریع فانظر فضل الصلاۃ، ہن ثابت ہو گیا کہ نرا اللہ اکبر نہیں لگاتار کہنا ہے، بلکہ کی ہونا چاہیے، پہلی تکبیر کہے اور بعد یحمد اللہ تعالیٰ ویثنی علیہ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وید، اے کھول کے تفسیر ابن کثیر پھر سورہ احزاب دی تفسیر چاہتا کہ بیٹھے سی صحابہ کرام، ولید بن عقبہ گورنر کوفہ آئے، انہوں نے کہا تسی بیٹھے جے کل عید ہے، مینوں دسو کیویں پڑھنی چاہیے، تو لوگاں سارے نے اسے کہتا بھی عبداللہ بن مسعود ہی سارے تو زیادہ اچھے ہے ہی دسن گے، تو آپ نے ہی کیا کہ اللہ اکبر کہہ، اس تو بعد اللہ دی تعریف کر، رسول اللہ تے درود بھیج اور پھر دعا کر، اس طرح تکبیراں دے درمیان ہونا چاہیے، جنیاں بھی تکبیراں وقفہ کیتا جائے اور یہ چیزاں کیتیاں جان، بالکل صحیح گل ہے۔ امام شافعی اور امام محمد اس بارے سچے ہے بھی لگاتار نہیں ہونیاں چاہیے، درمیان سے وقفہ ہونا چاہیے، صحابہ کرام دے اس طریقے سے عمل ہونا چاہیے۔ نماز عید دی بات، اور نماز عید کنیاں تکبیراں ہونیاں چاہیے، یہ بارے جو وہ گل جڑی میں اگے دہرائی ہے پھر دہرا دیا کہ رسول کریم علیہ السلام تو کسے گروہ دے کول کوئی صحیح حدیث نہیں کہ آپ نے 7-5 کہیاں یا 3 کہیاں، مسئلہ بیان کرنا واضح، کوئی حدیث نہیں ایسی جڑی 16 نے صحیح ہوئے، سب خامیاں، مگر جدو صحابہ کرام نے ویکھیا تو صحابہ کرام نے دونوں کام کیتے، بالکل جس طرح سارے دوسرے حنفی حضرات پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی انہوں گمراہی نہ کہے، بالکل صحیح، ادا بھی موقع ملے تو پڑھ لینا چاہیے۔ اے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ دی المحلہ اور یہ اندر فرماؤں ہے کہ بھئی رسول کریم علیہ السلام تو اس بارے چاہیا کوئی نہیں، اے گلاں یاد کر لو، اور تدے کراچی کو شاید حدیث ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جدو نہیں نہ لنگر تے ادا ہی کہ انہوں نے آخیا نہیں صرف 2 رکعتاں پڑھنیاں، تکبیر کوئی نہیں کرنی، ایسے گل تیار گیا کہ حضور تو کوئی صاحب نہیں، وہ اشتہار کر دے ہوں، ادا ہی گاں تو گاں گمراہی چلتی جاتی ہے۔ رسول اللہ تو دین لین کا طریقہ یہ نہیں کہ کتاباں میں لفظ لکھے دیکھو، یہ بھی ضروری ہے، جڑے کول بیٹھے سے انہوں نے کی سیکھیا، بعد امت کی کر دی آئی ہے، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا طرز عمل اور امت دا تعامل، اینوں جن چھڑتا میں دعائی دینا کہ دنیا دا کوئی گمراہ آدمی ہو کے مروں گا، کدی وہ انجام نہیں بخیر ہونا، اس تو کوئی ضد نہ کرے جی میں آندے جی عورتوں دا کدے نہیں لبدا، بھئی عورتوں دا لبدا کیوں نہیں، سارے صحابہ اور اماماں تو لے کے پوری امت آندی ہے تو سجدہ کرے تو وشکے کرے، تسی لفظ لبدے پھر دے، امت نے لفظاں تو نماز سیکھی تھی، یہ تو 100-200 سال بعد کتاباں لکھیاں، حضور نے کیا امت چل پئی، مڑ تو لے کے دیکھ لو کسی عالم امام آکھیا کہ عورت اٹھ کے سجدہ کرے، جو لفظاں تیروں گا گمراہ ہوگا، میں تمہارے سامنے اعلان آنا دعائی کہ اس تو توبہ کر دو، کوئی لفظ نہیں تلاش کرنا، ویکھنا کہ نیک لوگ کی کر دے ہوں گے، پوری امت، ایک تو ہوں کوئی گل دا رولا کوئی کردہ کوئی، ساری امت مشرق مغرب تو ایک کام کرے تو تسی وکھرے ہی اٹھ کھڑے ہو بھی لفظ نہیں لکھیا لبدا، اے لفظاں دی گل کرنا، جے لفظ لینے تو تکبیر تشریق کتے نہیں لبدی کہ حضور نے آکھی ہے، صحابہ نے آکھی ہے۔ اے نماز عید دے اندر بھی بالکل ٹھیک ہے، وفی ھذا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شاملہ 84 صفحہ کہ رسول پاک تو جتھے جتھے لکھا کہ آپ نے 7 کہیاں تو 5 آندے ایک بھی ہونا جو صحیح نہیں، سب ضعیف ہے، کوئی صحیح نہیں، تے صحابہ کرام نے کہیاں کہڑیاں کہیاں 7-5 والے بھی ہے، فرماؤں امام مالک نے لکھیا شہد تولیدہ ما ابی ہریرہ فکبر اولا سبن فی الآخرۃ خمسن قبل کرا، حضرت نافع آندے میں عید پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نال، مروان گیا سی مدینہ، انہوں نے اپنا نائب بنا گیا، نماز عید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھائی تو پہلی 7 تکبیراں آکھیاں، دوجی 5 آکھیاں تے آکھیاں قرات تو پہلا، دوواں چ قرات کر تو پہلا پڑھیاں، وہذا سند کالشمس، فرماؤندے بھی سند جڑی سورج ورگی، کوئی شک نہیں، بالکل پکی ٹھکی ہے۔ اگے پھر دوجی لکھی ہے جڑی ابن مسعود رضی اللہ عنہ گل دسی کہ وہ گورنر نے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ اکبر کہہ
3 ਤੇ 4 ਤਕਬੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਰਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਾਤ ਕਰ, ਫਿਰ اللہ اکبر کر کے رکوع کر، پھر دجی چوٹ، پھر پہلا قرآن شریف پڑھ، پھر 4 تکبیراں قرات تو بعد پھر رکوع سمیت۔ ابن عباس رضی اللہ بھی فرمایا کہ انہوں نے پہلی رکعت 4 تکبیراں کیاں، پھر قرآن پڑھیا، پھر رکوع کیتا، پھر اٹھے، پھر قرآن پڑھ کے بعد 3 تکبیراں آکھیاں سوائے اور رکوع دی۔ وہذان اسنادان فی غایت الصحہ، آندے بھی دوویں سنداں انتہا درجے دیاں صحیح، یعنی صحابہ تو دوواں دا پتہ لگ گیا۔ اور جدوں اکرمہ نے روایت کیتا کہ ابن عباس نے پوچھا کہ کنیاں کہڑیاں چاہیے، انہوں نے کہا پتر 7 کہہ لا، 9 کہہ لا، 11 کہہ لا، 13 کہہ لا۔ الحمدللہ دین کنا آسان ہے، مگر اسی ٹکڑے کر لیا، ایک کہیں نوں مل کے بہ گیا، کہ دوجے نوں مل کے بہ گیا، گروہ بنا لیا، بہتے پیچھے نہیں پڑھنی۔ ابن عباس رضی اللہ جنہوں نے 3 کہیاں نا، جب پوچھا شوئی فرمایا پت 7 کہہ لا، 7 کہہ لا دعا، 9 کہہ لا، 11 کہہ لا، 13 کہہ لا، کوئی گل نہیں، اللہ دی بڑائی ہے، تکبیر۔ تو اے وسعت ہے، بالکل دین آسان اور سوکھا، یہاں تے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔